اب ذاتی لینڈ لارڈ تو تھے نہیں کہ گھر سے لا کے دین پہ خرچ کرتے. اب انہوں نے سوچا کہ کریں کیا. مشورہ یہ طے پایا کہ پہلے یہ دیکھیں کہ رسول یہ خرچہ کہاں سے کرتے تھے, یہ سارے سلسلے رسول کہاں سے چلاتے تھے. تو قریب بیٹھنے والوں نے یہ مخبری کی کہ رسول کی ایک جگیر ہے خیبر میں, یہودیوں کی وہ جگیر تھی جو انہوں نے رسول کو دے دی تھی, وہاں سے 40 لاکھ دینار آتے ہیں. وہاں پر کھجوروں کے باغ بھی تھے, 7 باغات تھے وہاں کھجوروں کے, اور اس دور میں سب سے بڑا بزنس کھجوروں کے باغ کا ہوتا تھا. یعنی کہ یہ عرب میں ایسا کاروبار تھا جس کی ہاں نقصان کا کوئی خطرہ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے فوراً اپنے عامل, اپنے سپاہی وہاں پہ بھیجے. وہاں پر بھیج کے انہوں نے بی بی کے عاملوں کو وہاں سے اٹھا دیا اور اس جگیر پہ قبضہ کر لیا. علامہ صاحب یہ مدینے خیبر میں تھے؟ جی خیبر میں. جو آج بھی وہ باغ کی, کیونکہ اب انہوں نے زیارت وہ بند کر دی ہے, اب وہاں جانے سعودی عرب کی گورنمنٹ نہیں دیتی. یہ مدینے سے آپ تھوڑا باہر نکلیں گے تو اس وقت 65 یا 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ جگیر ہے. اب جب بی بی کے عامل واپس آ گئے تو بی بی کے عاملوں نے واپس آ کے کہا کہ بی بی انہوں نے ہمیں وہاں سے اٹھا دیا, حکومت نے قبضہ کر لیا. اب یہ دیکھیں, اب میں پڑھنے لگا ہوں بی بی کا مقدمہ. سادات سے اجازت لے کے میں مخدومہ کا حق پڑھنے لگا ہوں. جب آ کے عاملوں نے اطلاع دی, جناب فضہ روایت کرتی ہیں کہ اس دن بی بی مکنا اوڑھ رہی تھی, چادر اوڑھ رہی تھی, اور اپنے منہ میں بی بی زبان سے آہستہ دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی, ہوشیار ہو جا, اب تیرے مقابلے پہ بطول آ رہی ہے. اور میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک لفظ ادا کر رہا ہوں. میں نے کہا 2 سال کی محنت ہے اس مضمون پہ, ایک ایک لفظ کی ذمہ داری ہے. جس دن بی بی دربار میں گئی ہیں حق لینے کے لیے, اس دن بی بی کے 2 دروازے تھے مسجد میں. ایک وہ جو گھر کے اندر سے مسجد میں کھلتا تھا, جو رسول نے سارے صحابہ کے بند کروائے تھے لیکن علی کا بند نہیں کروایا تھا, یہ وہ دروازہ. ایک دروازہ وہ ہے جو مرکزی گیٹ ہے مسجد کا. جس دن بی بی دربار میں آئی ہیں, اس دن بی بی حجرے والے دروازے سے نہیں آئیں, جبکہ ہمیشہ بی بی رسول کے دور میں بھی جب بھی مسجد میں آتی تھی تو حجرے والے دروازے سے آتی تھی. آج بی بی حجرے والے دروازے سے نہیں, آج مرکزی دروازے سے آئیں. حجرے والے دروازے سے میری مخدومہ اس لیے نہیں آئی کہ اگر حجرے والے دروازے سے آتی, کل کو کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں زہرا کب دربار میں آئی اور کب دربار سے چلی گئی. اس دن بی بی آئی ہے مرکزی دروازے سے, پہنچ گئی رسول کی بیٹی دربار میں. حاکم بیٹھا تھا تخت میں. میرا پہلا سوال ہے ہر غیرت مند مسلمان سے, آج بھی شرعی عدالت میں چلے جاؤ, پاکستان کی سپریم کورٹ میں, شرعی عدالتوں میں جا کے آج بھی قوانین شرعیہ اٹھا کے دیکھو. آج بھی پاکستان کے قانون کے مطابق اگر فیصلہ کیا جائے, زہرا پھر بھی جیت رہی ہے. آج پاکستان کے قوانین شرعیہ کے مطابق فیصلہ کیا جائے. میں سمجھا کے بات کروں گا, میں نے پہلے کہا تھا داد نہیں دینی, صرف سوچنا ہے اور توجہ فرمانی ہے. قوانین شرعی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی جگیر پہ قبضہ کرنے کے لیے مسلمان مجاہدین کا خون اور پسینہ بہے اور وہ جگیر مسلمان لے لیں, اس جگیر میں ہوتے ہیں 5 حصے. 4 ہوتے ہیں ان مجاہدین کے جنہوں نے جنگ کی, 5واں ہوتا ہے رسول کا. لیکن اگر کسی جگیر پہ قبضہ کرنے کے لیے نہ کسی کا خون بہاؤ نہ پسینہ, وہ صرف اسلام کو اسلام کے روب کی وجہ سے مل جائے, اسے کہتے ہیں مال فی. اس میں امت کا حق نہیں ہوتا, وہ صرف رسول کا حق ہوتا. اب اگر اس جگیر پہ کسی نے گھوڑا دوڑایا ہے پھر اس میں امت کا حق. دوسرا سوال, آج بھی پاکستان کی عدالتیں اس بات کی تائید فرمائیں گی, سب سے بڑا بدنما دھبا جو آج تک اسلام کے چہرے پہ ہے, جسے کوئی بھی مورخ نہیں مٹا سکا, کتنا بڑا ظلم ہوا تاریخ اسلام پہ. جس کے خلاف مقدمہ تھا وہی جج تھا. جو اس مقدمے میں فریق تھا وہی جج تھا. شریعت محمد کے مطابق حاکم وہ مقدمہ سننے کا اہل ہی نہیں تھا. شریعت کے مطابق یہ مقدمہ جانا تھا قاضی کے پاس.
اس مقدمے کو قاضی نے سننا تھا. شریعت میں حاکم کے ساتھ ایک قاضی مقرر ہوتا ہے. اگر آپ سٹیٹ کے خلاف آئیں گے, اگر آپ حکومت کے خلاف آئیں گے, وہ مقدمہ حکومت نہیں, اسلام کہتا ہے کہ وہ مقدمہ قاضی سنے گا. قاضی کا چناؤ ہے. توجہ ہے میری بات کی جانب؟ اس لیے اسلام میں ہے قاضی کا چناؤ. اور آج بھی پاکستان کی عدالتوں میں یہ نظام موجود ہے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا افتخار چودھری کے بیٹے کو عدالت میں لایا گیا, اس نے بینچ چھوڑ دیا. اس نے کہا کیونکہ میرا بیٹا مجرم ہے لہٰذا میں یہ مقدمہ سنوں گا, نہ میں سن سکتا ہوں. تاریخ اسلام میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا, جس کے خلاف بھی مقدمہ لے کے آئی تھی وہی منصف تھا. یہ ہے تاریخ اسلام کا ایک بدنما دبا. آ گئی بی بی آگے دربار میں کھڑی ہوئی, مصائب نہیں فضائل سننا مخدومہ کا. جنگ جیت کے آئی ہے رسول کی بیٹی, چادر کی دھار سے دشمن کو قتل کر کے آئی. بی بی دربار میں پہنچی. بی بی نے دربار میں پہنچ کے سب سے پہلا سوال حاکم سے کیا. بی بی نے دربار میں پہنچ گئی, حاکم سے کہا کہ تو نے میری جگیر پہ قبضہ کیوں کیا؟ یہ مکالمہ ہے, میں نے پہلے کہا میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں ہوں, میں اپنے ایک ایک حرف کو ثابت کروں گا. بی بی نے کہا تو نے میری جگیر پہ قبضہ کیوں کیا؟ حاکم نے فوراً بی بی کو جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک حدیث تھی, جس حدیث کو نص بنا کے ہم نے اس جگیر پہ قبضہ کیا. بی بی نے کہا تیرے پاس کیا حدیث تھی؟ اس نے کہا تیرے بابے کی حدیث ہے کہ ہم گروہ انبیاء لا نورث ولا نورث, ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. یہ انبیاء جو ہوتے ہیں نہ یہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ یہ کسی کو وارث بنا کے جاتے ہیں. اس نے منبر سے حدیث پڑھی, بولی رسول کی بیٹی. اب امتی چپ رہنا, سید میرے ساتھ بولنا. جب اس نے اس حدیث کو پڑھ کے مقدمے کی سماعت شروع کی, بی بی نے خود اپنے مقدمے کی وکالت کی اور رسول کی بیٹی نے اپنے مقدمے پہلی دلیل دی. بی بی نے کہا تو نے کیا کہا ہے؟ میرے بابے کی حدیث ہے ہم وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. رک کسی جگہ پہ, پہلے مجھے یہ بتا تجھے میرے بابے نے وارث بنایا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو جو وارث بنا ہے کیا تجھے میرے بابے نے بنایا ہے؟ اگر تجھے میرے بابے نے نامزد کیا ہے تو پھر تو خود ہی اپنی نس سے مکر گیا. تو نے ابھی کہا ہے کہ وہ کسی کو وارث نہیں بناتے. تیرا نامزد ہونا غلط. حاکم چپ ہوا. حاکم نے کہا مخدومہ بنت رسول تو اپنے مقدمے میں بحث کر. دربار میں اکیلی وکیل. مخدومہ نے کہا میں اپنے مقدمے میں بحث کرتی ہوں. اس نے کہا تیرے پاس ثبوت؟ بی بی نے کہا میرے پاس ثبوت ہے. ثبوت پیش کیا جائے. بی بی نے عدالت میں وہی معاہدہ جو یہودیوں نے لکھا تھا, جس میں مولا علی کی بطور گواہ اور رسول کی مہر تھی, اور نیچے لکھا تھا رسول نے کہ یہ جگیر میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیتا ہوں. بی بی نے وہ تحریر دربار میں پیش کی. انہوں نے تحریر پڑھتے ہی دوسرا سوال سماعت مقدمے کی کرتے حاکم نے کہا کہ اس تحریر پہ کوئی گواہ. لو پھر پھنس گیا حاکم. دوسری بڑی غلطی کر گیا حاکم. قانون قرآن کے مطابق معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے. میں محنت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. قرآن کے مطابق معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں. میں قرآن سے نص دیتا ہوں. مریم کی قوم نے مریم سے پوچھا بچہ کہاں سے آیا؟ 3 دن کا عیسیٰ بول پڑا. قرآن کہتا انی عبداللہ اتانی کتاب وجعلنی نبی, میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں, نبی بن کے آیا ہوں. قوم نے عیسیٰ سے گواہ نہیں مانگا, معصوم ہے. میں ایک حوالہ دوسرا دیتا ہوں. کتاب کا نام حیات الحیوان, لکھی آقا دمیری نے, چھپی جامع الازہر مصر سے. مدینے میں ایک شخص جس کا نام اسود تھا, یہ گھوڑا بیچنے کے لیے آ گیا. عربی تھا یہ گھوڑا بیچنے کے لیے آ گیا. عرب میں گھوڑا ہر انسان کی کمزوری بھی تھی, مجبوری بھی تھی, کیونکہ وہ جانور پالتے تھے, گھوڑے پہ سواری کرتے تھے. یہ مسجد نبی والے بازار میں توجہ ہے, گھوڑا کے لیے کھڑا. رسالت امام مسجد سے باہر نکلے. رسالت امام نے گھوڑے کو دیکھا, رکے. اسود یہ گھوڑا بیچے گا؟ بیچوں گا. دلیل آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ معصوم سے گواہ مانگنے کی.
इजाजत नहीं है। रसूल ने कहा ये घोड़ा बेचेगा? उसने कहा जी बेचूंगा। रसूल का क्या लेगा? उसने दिनार बताए। रसूल ने उसके साथ सौदा तय किया। तय करने के बाद रसूल ने कहा कि मेरे पास इस वक्त दिनार नहीं, दिनार पड़े हैं मेरे हुजरे में, सौदा तेरा मेरा तय पा गया, वो तो दिनार हुजरे में पड़े वो तेरी मलकियत, और ये जो तेरे हाथ में घोड़ा है ये मेरी मलकियत। रसूल को घोड़े की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मसला हल करने लगे हैं रसूल हुजरे में दिनार लेने के लिए गए, या चंद सहाबा वहां से गुजरे, उन्होंने वहां पे खड़े असवद को देखा, भाई घोड़ा बेचना चाहता है। उसने कहा जी आया तो बेचने तक बिक गया। उन्होंने गुजरते गुजरते सरसरी पूछा किसने खरीदा? उसने कहा तुम्हारे नबी ने। नबी का नाम आना तब बंदे वापस आ गए कि जरूर इस घोड़े में कोई सिफ्त है, अगर इसमें कोई ऐब होता मोहम्मद कभी ना खरीदता, इसमें कोई सिफ्त है। उन्होंने आगे कहा ये घोड़ा तू हमें नहीं बेच सकता। उसका ना 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 ना, सौदा तय पा गया। वो दिनार लेने गए। अब वो अराबी क्योंकि नबी का कलमा नहीं पढ़ता था, इन्होंने फौरन कहा अगर हम उस कीमत से ज्यादा दें क्या तू हमें देगा? अब उसने कौन सा कलमा पढ़ा था, उसे कौन से तिजारत के कवानीन का पता था। उसने कहा मुझे तो पैसे से गर्ज है। उसे पैसे लिए, घोड़ा उनके हवाले किया, ये घोड़ा लेके चले गए। वो शख्स दिनार गिन रहा था, या रसूल आ गए। रसूल ने कहा असवद मेरी अमानत। उसका कौन सी अमानत? उसने कहा वो घोड़ा जो मैंने खरीदा। उसने कहा कौन सा घोड़ा? जो अभी थोड़ी देर पहले खरीदा। उसे कोई गवाह है? मैंने कहा था ना मासूम से गवाह मांगने की इजाजत नहीं। इसने कहा गवाह है। रसूल चुप खड़े। रसूल का असवद देख मैंने तुझसे वो खरीदा, मेरा तेरे साथ दिनार तय पाए। उसने कहा ना ना ना, गवाह है तो ला। अभी रसूल चुप थे, या मस्जिद से एक शख्स बाहर निकला, रंग इसका काला था, अंदर से बड़ा पाक था। यहां उसके विलायत अली का नूर था। आके बिलाल है नबी के कदमों पे, सरदार आप क्यों बाजार में रुके हैं? बिलाल मैं गुजर रहा था, मैंने इसके साथ इस सवारी का सौदा किया, मैं दिनार लेने गया, इसने किसी और के हाथ भेज दी। जब इतना जुमला का बिलाल ने कहा क्यों, तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा तेरे नबी के पास गवाह कोई नहीं, कोई गवाह नहीं है कि मैंने इसके साथ सौदा किया। बिलाल ने एक लम्हा सोचे बगैर कहा मैं गवाही देता हूं। अब भलवाल वालों दाद ना देना, दुआ देना तो तुम्हारा हक बनता है। जब बिलाल ने कहा मैं गवाही देता हूं कि घोड़ा मेरे नबी ने खरीदा है,